अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस के साथ दोबारा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। कि जलसा वो कब करने जा रहे हैं और कहाँ करने जा रहे हैं और किन जमातों के साथ मिलकर करने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, धमकी अमेज हतूत मिलने का जो सिलसिला है वो थम न सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मजीद 5 जजेस को धमकी भरे और मशकूक हतूत जो है वो मौसूल हो गए हैं। रेड अलर्ट जारी करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के नाम मशकूक हतूत वसूल हुए हैं। ये किन जजेस को वसूल हुए हैं और इस पर अभी तक की क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा यूएन ने एक इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो तेज हो रही है और महंगाई में जो है नुमाया कमी हो रही है और कमी होती जाएगी। ये यूएन का एक इकोनॉमिक सर्वे आया है। ये तो सर्वे हकायक से बड़ा मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक तो आने वाले वक्त में जो इस वक्त महंगाई की शरह 26% पे है वो 12% पे आ जाएगी। वो 12% पे कैसे आएगी, उन्होंने इसमें सारी तफसीलात बताएंगे, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो है मुअत्तल कर दिए हैं। ये सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने की क्या वजह बनी? इंटरनेशनल मीडिया ने ये इंकशाफ किया है कि भारत ने पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल के अहकामात जारी किए। ये रिपोर्ट क्या है? द गार्डियन ने इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि रॉ किस तरह स्लीपर सेल्स के थ्रू पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट्स ये हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर 13 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 6 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा करने का ऐलान किया था, जिसको बाद में उन्होंने मनसूख कर दिया। ये जलसा परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर बड़ा जलसा करेंगे, एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। उस तहरीक में जो है अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और दीगर पार्टीज शामिल होंगी। ये फैसला किया गया है कि जो पहला जलसा है वो बलोचिस्तान के जिला पशीन में होगा और वो 13 अप्रैल को होगा। और ये जो ग्रैंड अलायंस बना है इसकी जो सदारत है वो महमूद खान अचकजई को सौंपी गई है और जराए का कहना है कि चंद ही रोज में वो मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर लेंगे और इसके बाद बाकायदा ओहदों का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो ग्रैंड अलायंस बना है इसमें उन्होंने फैसला किया है कोर कमेटी ने कि जो खवातीन कैदी हैं और हुसूसन आलिया हमजा सनम जवेद की जमानत मंजूर होने के बाद दोबारा गिरफ्तारी और रिमांड की शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया समेत हम जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया है उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीक है ये अब हम भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे। इसका आगाज 13 अप्रैल से हम बलोचिस्तान से करने जा रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को जो धमकी भरे और मशकूक हतूत वसूल हुए थे उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान, सीएम पंजाब को भी मौसूल हुए। उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के 5 मजीद जजेस को जो है वो मशकूक हतूत वसूल हुए हैं। वो किन को वसूल हुए हैं? उनमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। यानी 5 पहले और 5 अभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को ये मशकूक हतूत वसूल हो चुके हैं। और नाज़रीन, ये अभी तक सिलसिला थम नहीं सका। हालांकि इस पे सीटीडी भी काम कर रहा है, इस पे पुलिस भी काम कर रही है, इस पे इदारे भी काम कर रहे हैं, तहकीकात जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस पे तहकीकात करने का भी ऐलान कर दिया हुआ है। और जो पाउडर मिला था हतूत में उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाउडर में जो आर्सेनिक है उसकी मिकदार 10% है। आज उसके अलावा जस्टिस बाकर अली नशवी को भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको भी एक मशकूक खत मौसूल हुआ है। तो नाज़रीन, ये तो एक मजाक चल पड़ा है कि पहले 1 हाथ आया, फिर 2 हाथ आए, फिर 3 हाथ आए, फिर 10 आए, फिर 15, फिर 20, अब ये हाथ तकरीबन 25 से 30 होने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिला के। नाज़रीन, ये तो मजाक बनता जा रहा है और पाकिस्तान का जो लॉ इन्फोर्समेंट है और जो एजेंसीज हैं उन पे एक बड़ा सवालिया निशान आता जा रहा है कि ये काम चल कैसे रहा है, ये हाथ आ कहाँ से रही है, इनको ऑपरेट कौन कर रहा है। इसी से मुतल्लिक एक द गार्डियन न्यूज़ ने भी बात किया, उस पर आगे चल के बात करेंगे।
یو این نے اکنامک سروے جاری کر دیا ہے، جس سروے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو پاکستان کی معاشی ترقی ہے وہ تیز ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے اس میں نمایاں کمی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ جو مالی سال 2024-25 ہے اس میں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ تیز ہو رہی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو مالی سال 2025 ہوگا اس میں مہنگائی 26% سے کم ہو کر 12.2% ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال جو موجودہ سال چل رہا ہے اس میں ریئل جی ڈی پی میں 2% سے زائد اضافہ ہوگا۔ یہ جو یو این کا اکنامک سروے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہترین قسم کی خوشحالی ہوگی، اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی، جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ کم ہو جائے گا۔ جبکہ انہوں نے بتایا کہ 2022 کے بعد بڑے سیلاب کی تباہی سے زرعی پیداوار متاثر ہونے سے بھی معیشت متاثر ہوئی، اور 2023 کے وسط میں آئی ایم ایف سے معاہدے، چین، سعودی عرب، یو اے کی معاشی مدد سے معیشت جو ہے وہ سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اور جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق جو سبسڈیز ہم دے رہے تھے توانائی کے شعبے میں اور جو مالی نظم و ضبط ہے قائم کرنے سے معاشی استحکام آنا شروع ہوا ہے، اور جو مجموعی طور پر جو اوورال ایک پبلک گورننس میں بہتری آئی ہے اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی اشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو ایشیا پیسیفک کے ترقی پذیر ممالک کو مناسب اور طویل المدتی وسائل کی ضرورت ہے۔ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کو دو ضروریات کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے ایک پہلے قرض لے رکھا ہے، جو دوسرا قرض لیں گے وہ دوسرا قرض پہلے قرض کو اتارنے کے لیے لیں گے، پھر تو آپ قرض در قرض ایسے مقروض ہوتے جائیں گے۔ آپ کی آنے والی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 6 نسلیں جو ہیں وہ مقروض ہو جائیں گی، اور اگر ان قرضوں کو پاکستانی عوام کی تعلیم، صحت اور سماجی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر ان قرضوں کو کیا بنے گا؟ اس کے درمیانی کوئی راستہ نکالنا ہے جو مینجمنٹ ہے، تب بھی جو پاکستان کے یہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ ابھی جو یو این کا اکنامک سروے ہے اس کے مطابق تو پاکستان کی یہ جو موجودہ مالی سال 2024 ہے 23-24 ہے اس میں ان کی گروتھ بہتر ہے، اور جو مالی سال 25-26 ہے اس میں مہنگائی تقریباً 12% پہ آ جائے گی۔ ابھی مہنگائی 26% پہ ہے، یعنی کہ آدھے سے زیادہ مہنگائی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور ان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات کیوں ختم کیے؟ دراصل گزشتہ دنوں اسرائیل نے غزہ میں ایک حملہ کیا تھا، میزائل داغا تھا، جس سے امدادی کارروائیاں کرنے والے جو این جی اوز ہیں ان کے 7 کے قریب جو اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد یو اے ای نے جو ہے اسرائیل کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ اصل یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کب ہوئے تھے؟ دراصل متحدہ عرب امارات بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ آج جو اماراتی وزارت خارجہ ہے اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو سیاہ ترین دن تھا وہ جس دن اسرائیل نے میزائل داغے غزہ میں اور اس سے امدادی کارروائیاں کرنے والے جو این جی اوز کے اہلکار ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے اسرائیلی سفیر کو ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ نہایت غیر معقول اور غیر مناسب اقدام ہے۔ ناظرین، 2 اپریل کو یہ حملہ ہوا تھا، جس کے بعد آج متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ معطل کر دیے ہیں۔ ویورز، یو اے ای کے علاوہ جو ہے آسٹریلیا، اسپین سمیت دیگر ممالک نے بھی اس کی مذمت کی تھی، جس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے اسرائیل اپنانے پہ آ گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا دی گارڈین نیوز نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے پاکستان میں 20 لوگوں کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے اور ان 20 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ جو برطانوی اخبار ہے دی گارڈین، اس نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ جو مودی سرکار ہے وہ پاکستان میں بہت سے افراد کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کرواتی ہے اور قتل کرواتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھارتی انٹیلیجنس را ہے وہ ڈائریکٹلی آپریٹ کرتی ہے، جو مودی کا آفس ہے، وزیر اعظم آفس ہے، وہاں سے آپریٹ کرتی ہے، اور ابھی تیسری دفعہ کے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں مودی انڈیا کے۔ انہوں نے کہا کہ دی گارڈین کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ جو کارروائیاں ہیں را نے
2019 کے بعد بیرون ملک قاتلانہ کارروائیاں شروع کی، اور یہ جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں یہ تازہ ترین الزامات ہیں جو 2020 سے لے کر اب تک 20 افراد کے قتل کے حوالے سے ہیں جن کو نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے پاکستان میں قتل کیا۔ تو ناظرین انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جو را ہے یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو آفس ہے وہاں سے ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے، ڈائریکٹ ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور جو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس سے تو یہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت نے ایک ایسی پالیسی پر عمل کیا جس کے تحت ایسی شخصیات کو بیرون ملک میں ٹارگٹ کیا گیا ہے جنہیں بھارت اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا نے اختلاف رائے رکھنے والے اشخاص بشمول سکھ علیحدگی پسندوں کو قتل کرانے کا ذمہ دار بھی بھارت کو قرار دیا ہے، اور برطانوی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ کی تیاری کے لیے جو ہم نے دستاویزات دیکھے ہیں ان میں پاکستان میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں براہ راست را ملوث ہے، اور پاکستانی تفتیش کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے جو را کے سلیپر سیلز تھے وہ بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے تھے، اور جو انڈیا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ مانتا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پاکستان ان پہ چڑھ دوڑتا ہے، یہ پاکستان ایئر سٹرائک کرتا ہے، اور جب ہمارے ہاں سے ان کو فنٹاسٹک لگتی ہے اور اس پہ یہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور پھر واویلا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بڑی تعداد میں زیادتی ہونے جا رہی ہے، ان کو بے گھر کرنے جا رہی ہیں۔ جو سٹیزن امینڈمنٹ شپ ایکٹ انہوں نے وہاں پہ نافذ کیا ہے، اب صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں جو وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جو انڈیا کے سرویز ہیں ان کے مطابق جو نریندر مودی ہے وہ تیسری بار کا وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہا ہے۔ ویورز ابھی تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس یہی تھی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین مزید اپڈیٹس تک کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔